السلام علیکم ویورز، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کے سامنے حافظ محمد دانش۔ ویورز، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کا نام تھا حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے ایک بہت ہی مشہور زمانہ کتاب لکھی جس کا نام گلستان سعدی تھا۔ گلستان سعدی بنیادی طور پر چھوٹی چھوٹی مورل سٹوریز پر مشتمل ایک کتاب ہے، یا فارسی زبان میں حکایت بھی کہتے ہیں۔ حکایتیں بیسیکلی چھوٹی چھوٹی مورل سٹوریز ہوتی تھیں جن سے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ انسانیت کے بارے میں بہت زبردست قسم کا ہمیں کوئی نہ کوئی سبق دیتے تھے۔ تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حکایت ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور جس کے بعد ہمیں بہت زبردست سبق ملے گا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک کشتی میں ایک بادشاہ اور ایک غلام سفر کر رہے تھے۔ بادشاہ اس کشتی میں اپنے کئی ساتھیوں کے ساتھ تھا اور غلام اس کشتی میں پہلی بار کسی بھی بحری سفر میں آیا تھا، یعنی غلام نے اس سے پہلے کبھی بھی بحری سفر نہیں کیا تھا، کسی سمندر کے سفر میں نہیں گیا تھا۔ جب کچھ دیر گزری تو کشتی کو ایک طوفان کا سامنا کرنا پڑا اور کشتی طوفان کی وجہ سے ہلنا شروع ہو گئی۔ جب کشتی ہلنا شروع ہو گئی تو وہ جو غلام تھا اس نے کیونکہ کبھی بحری سفر نہیں کیا تھا، اس کے لیے وہ ایک خطرناک لمحہ آ گیا اور وہ کشتی کے ڈوب جانے کے ڈر سے چیخنا، چلانا، رونا اور کانپنا شروع ہو گیا۔ پہلے تو لوگوں نے اس کو محبت کے ساتھ چپ کروانے کی کوشش کی، اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ چپ نہ ہوا۔ بالآخر بادشاہ بھی اس بات پہ ناراض ہوا کہ غلام اتنی چیخ و پکار کیوں کر رہا ہے۔ تو دوستو، اسی کشتی میں ایک سارجنٹ بھی بیٹھا ہوا تھا، ایک داروغہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس داروغہ نے بادشاہ سے کہا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کیا اس غلام کو چپ کرواؤں؟ بادشاہ نے کہا، یہ تو ایک بہت بڑی فیور ہوگی میرے لیے، بہت بڑی حمایت ہوگی۔ تو داروغہ نے کچھ سپاہیوں کو کہا کہ اس غلام کو اٹھاؤ اور سمندر میں پھینک دو۔ جب وہ غلام کو اٹھا کر سمندر میں پھینکا گیا اور وہ بالکل ڈوبنے لگا تو اس داروغہ نے کہا سپاہیوں کو کہ اب اسے سمندر سے نکال لو۔ پھر اس کے بعد وہ جو غلام تھا جو پہلے چیخو پکار کر رہا تھا وہ چپ کر ایک کنارے میں بیٹھ گیا۔ اب بادشاہ اس سارے واقعے کے پیچھے موجود حکمت کو نہ سمجھ سکا اور اس نے اس داروغے سے کہا کہ یہ جو غلام ہے، اس نے اس داروغے سے کہا کہ یہ غلام اب کیوں چپ کر کے بیٹھ گیا؟ تو داروغہ نے بادشاہ کو بتایا، اس سے پہلے یہ غلام اس کشتی کی حفاظت کو نہیں جانتا تھا، اسے صرف ڈوب جانے کے خطرے کا تجربہ تھا، یعنی وہ صرف یہ جانتا تھا کہ کشتی طوفان کے سامنے کیسے ڈوب سکتی ہے، اسے یہ نہیں پتا تھا کہ کشتی کتنی محفوظ ہے۔ جب اسے سمندر میں پھینکا گیا تو اسے پتا چلا کہ کشتی کتنی محفوظ ہے۔ اسی طرح ہم اپنی زندگی میں کئی چیزوں کی قدر و قیمت تب تک نہیں جان سکتے جب تک کہ ہم سے وہ چیزیں کھو نہ جائیں۔ ہم بھی اپنی زندگی میں اگر کبھی یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر قسم کی آفت سے محفوظ رکھا ہے، اور سب سے ضروری اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی دی ہے، لیکن ہم ان نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتے۔ خدا نہ خواستہ اگر ان میں سے کوئی ایک نعمت بھی اللہ آپ سے چھین لے تو آپ کو احساس ہوگا کہ صحت کتنی بڑی دولت ہے، آزادی کتنی بڑی دولت ہے، رزق کتنی بڑی دولت ہے۔ اگر آپ 3 وقت کا کھانا کھا کے رات کو سوتے ہیں تو آپ دنیا کے 170 کروڑ لوگوں سے زیادہ بہتر ہیں جنہیں 3 وقت کی روٹی نہیں ملتی۔ تو جو چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے پاس ہیں اور اللہ نے جو نعمتیں آپ کو دی ہیں، ان کا شکر ادا کریں، ان چیزوں کی اہمیت کو جانیں اور اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔